السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کے شو ریئل پاکستانی کے ساتھ. جی ناظرین، جب ہم اپنے ملک پاکستان کی ترقی کی بات کرتے ہیں، اس میں تعلیمی نظام پر بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے. اپنے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کی بہت ضرورت ہے. جو ہمارے ریئل پاکستانی ہیں وہ اسی مشن پہ دن رات کام کر رہے ہیں. ان کی جو فاؤنڈیشن ہے اور ان کی کوشش ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ تعلیم تو حاصل کر سکیں، لیکن اب وقت بدل گیا ہے. جو آئی پیڈ ٹیبلٹ کا زمانہ ہے، بچوں کو اس میں نہ ایج دیکھی جاتی ہے. اس مشن پہ جو کام کریں باقاعدہ ان کو آئی پیڈ ٹیبلٹ سے ہی ان کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے. تو میں آج بات کر رہی ہوں آج ہمارے ریئل پاکستانی کی جو ٹیچ دا ورلڈ فاؤنڈیشن کے پریزیڈنٹ ہیں ارشد انیس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور ہم ان سے بات کریں گے. جی ناظرین، آج کے ہمارے ریئل پاکستانی ارشد انیس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ارشد صاحب، کیسے ہیں؟ بہت شکریہ مونا، آپ نے مجھے یہ موقع دیا آنے کا، اینڈ میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ. زبردست. اچھا، کیونکہ میں نے ابھی اپنی انٹرو میں بتایا تھا کہ ڈیفینیٹلی ہم ایجوکیشن کی بات کر رہے تھے اور زمانہ بدل چکا ہے. بچے جو ہے آج کل ذرا ڈفرینٹ سوچ رکھتے ہیں. اکارڈنگلی اسی سچویشن کو رکھتے ہوئے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ تعلیمی نظام میں بہت چینج آ چکا ہے. اور ماشاءاللہ جس مشن پہ آپ کام کر رہے ہیں اور اس میں ہم یہی دیکھتے ہیں وقت اور تقاضوں کو رکھتے ہوئے اسی طرح سے بچوں کو ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے آئی پیڈس کے تھرو. جو ڈیفینیٹلی بچے اسی میں بزی ہوتے ہیں، تو آپ نے ایک اچھے کام کے لیے اس میں انوالو کر دیا ہے. تو کس طرح سے یہ سب ہوا اور آپ اس کو کس طرح سے لے کے چل رہے ہیں اوور آل؟ اور میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ ڈیفینیٹلی بچے ویسے بھی بڑے خوش ہوتے ہیں، تو ان کو ایک ایسا اسکول مل جائے. ہم تو ذرا لیٹ ہو گئے ہیں ورنہ ہم ضرور آتے ہیں. تو کس طرح سے سارے سلسلے کو آپ پرسو کیے ہیں؟ دنیا میں جتنے بچے آؤٹ آف اسکول ہیں، تقریباً یونیسکو کے مطابق 275 ملین بچے جو ہیں آؤٹ آف اسکول ہیں ورلڈ وائڈ. ان میں سب سے بڑی تعداد آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی پاکستان میں ہے. کوئی سرٹن ایج بتائیے انہوں نے؟ یہ ایج تو کرتی ہے ویری فرام 5 to 17. دیکھیں 18 سال میں تو ایڈلٹ ہو جاتا ہے، وہ الٹریٹ ایڈلٹ بن جاتا ہے. مگر بچے جو کلاسیفائی ہوتے ہیں 5 سال سے لے کے اسکول جانے کی ایج کے، وہ 5 سے 17 سال ہے. ان کی تعداد آؤٹ آف اسکول بچوں کی پاکستان میں اس وقت 26.2 ملین ہے. اور یہ اتنا تیزی سے بڑھ رہی ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی آبادی کی جو شرح ہے وہ بھی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. اس رفتار سے اگر ہم چلتے رہے تو اور 10 سال میں 50 ملین بچے اسکول سے باہر ہوں گے. اچھا، کیونکہ اب میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے، کیونکہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ آبادی بڑھ رہی ہے، ایسے بچوں کے نمبرز بڑھ رہے ہیں جو ڈیفینیٹلی جو تعلیمی نظام ہے اس میں وہ ابھی تک جو ہے دور دور تک ان کا اسکول میں جانا نہیں ہو رہا. لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں جس طرح سے ٹیچ دا ورلڈ فاؤنڈیشن کی بات کروں، اسی طرح دیگر این جی اوز ہیں، ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں، وہ بھی انکریز ہو رہی ہیں کیونکہ وہ بھی وقت اور ضرورت کو سمجھتے ہیں، اسپیشلی پاکستان میں، کہ کیونکہ وہ بھی جس طرح سے کام کر رہے ہیں دن رات. تو مجھے یہ لگتا ہے، مجھے شاید دل میں ایک تسلی امید ہے کہ آپ لوگوں کے توسط سے وہ نمبر جو ہے مجھے لگتا ہے شاید کم ہو جانا چاہیے. کیا کہیں گے؟ ہو جانا چاہیے مگر ہو نہیں رہا ہے، کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے پاکستان کا بہت بڑا ہے. یہ جو سچویشن آپ بڑے شہروں میں دیکھتی ہیں، ہم لوگ کراچی میں پلے بڑے ہیں. آج جب ہم اسکول جایا کرتے تھے تو کوئی اتنی فکر نہیں ہوتی تھی ہمارے ماں باپ کو کہ یہ بچے اکیلے کیسے نکل گئے ہیں. ہماری بس کافی دور آیا کرتی تھی، ہم چھوٹے بچے خود، میں اور میرا بھائی، ہم لوگ چلے جاتے تھے، جا کے دور کھڑے ہوتے تھے، کسی کو فکر نہیں ہوتی تھی. اور گراؤنڈس میں ہم جا کے کھیلتے تھے باہر کی اسپورٹس. آج آپ کا بچہ باہر کھیلتا ہی نہیں ہے. ہاں ایسا ہی ہے، لیکن اس ساری ڈپریسنگ سچویشن میں بھی میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ امید ہوتی ہے، اور امید جو ہے آپ لوگوں کی توسط سے ہوتی ہے. کیونکہ آپ لوگ وہ ایسے، میں سمجھتی ہوں ویسے تو ہر پاکستانی کی اہم ذمہ داری ہے، لیکن ایز بینگ اے پاکستانی، ایز بینگ اے سٹیزن آف دس کنٹری، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ جو ایجوکیشن پہ آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں. اور پھر میں نے یہ کہا کہ ڈیفینیٹلی سب بہت اچھا کام کرتے ہیں، لیکن وقت ضرورت کے مطابق چیزوں کو اپ گریڈ کرنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے نا. اب بچوں کو وہ زمانہ بھی نہیں، اب خود کہہ دی کہ بچوں کو زمانہ نہیں. اب بچوں کو پہلے مارتے تھے، پڑھاتے تھے. اب بچے ایسے نہیں ہیں. اب بچوں کو آپ کو خود ایسی کچھ نہ کوئی ایکٹیویٹیز دینی ہے، کچھ نہ کچھ کرنا ہے کہ بچے خود آئیں تعلیم کی طرف. اور زبردستی آپ کو پتہ ہے بچوں کو تعلیم دی نہیں جا سکتی. تو مجھے اب یہ بتائیں کہ آپ جو بچوں کی جو انٹرسٹ کے مطابق جس طرح سے آپ لوگ کام کر رہے ہیں، تو وہ کیا سلسلہ ہے، کہاں پہ وہ اسکولز ہیں، اور وہ کیا آئی پیڈس، ٹیبلٹس، کیا وہی سلسلہ ہوتا ہے؟ ٹیچرز کس طرح سے کام کر رہے ہیں آپ کے؟ یہ آپ نے جو سوال کیا مونا، یہ بڑا پرٹیننٹ سوال ہے. یہ تعداد اتنی بڑی ہے کہ اس تعداد کو اسکول میں اگر ہم لانے کی کوشش کریں تو آپ کا جو ٹریڈیشنل میتھڈ ہے اسکول کے پڑھانے کا، وہ کسی صورت میں بھی اس کی لوازمات پورے نہیں ہو سکتے. ایسا ہی ہے. اس وقت آپ کو 1 لاکھ تقریباً ٹیچرز چاہیے،
اور اتنا ہی تقریباً آپ کو پورے ملک میں اسکولوں کی تعداد چاہیے. اس کو اسکیل کیسے کریں اتنے بڑے سارے بچوں کو, کیسے ہم کسی ایک تعلیم گاہ میں لائیں؟ اس کے لیے ٹیچ دا ورلڈ فاؤنڈیشن نے بڑی ریسرچ کر کے ایک ایسا ماڈل تیار کیا ہے جو کہ اسکیلبل ہے. ہمارا اسکول جو ہے جو ایک کمرے کے اندر اسٹیبلش ہوتا ہے, اور اس میں آپ اس کی یونیکنیس یہ ہے کہ وہ 5 سال سے لے کے اور 17 سال تک کا بچہ اس میں ایک ساتھ ایک جگہ بیٹھ کے اپنی استعداد کے مطابق پڑھائی کر سکتے ہیں. بچیاں بھی ہوتی ہیں؟ بچیاں تو ہماری جو ہمارے تو فوکس ہی زیادہ بچیوں کا ہے. ہماری جو اس وقت اسکول ہیں, کوئی ہمارے 185 اسکول اس وقت اسٹیبلش ہو چکے ہیں. ان میں ہماری یونیورسل جو تھا 185 ادھر کراچی میں, سندھ میں, پورے سندھ میں. کراچی میں کوئی تقریباً ہمارے پاس کوئی 45 سے 48 اسکول کراچی کے اطراف میں ہیں. ویری نائس. تو ہماری جو تعداد ہے بچوں کی اس میں 52% جو ہے اوور آل اس میں لڑکیاں ہیں, بچیاں ہیں. 48% لڑکے ہیں. اچھا, کیونکہ میں آپ جن فیملیز کی بات کر رہے ہیں, اب میرے ذہن میں یہ بھی بات آ رہی ہے کیونکہ وہاں پہ ہی بچیوں کو پڑھانا جو ہے نا اچھا نہیں سمجھا جاتا, کیونکہ وہ جس سرٹن کلاس سے آپ ان کو پڑھا رہے ہیں نا, جن کے پاس ڈیفینیٹلی وہ اسکول نہیں بچے بھیج سکتے, بچیوں کو نہیں بھیج سکتے, تو آپ اس کلاس کو کیٹر کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں جہاں پہ ابھی بھی مشکل ہوتا ہے کہ بچیوں کو. یہ بھی ایک فلیسی ہے کہ وہ لوگ اپنی بچیوں کو پڑھانا نہیں چاہتے. ہم تو ان کمیونٹی میں جا رہے ہیں. اول تو ہم بچوں کو اسکول نہیں لے کے آتے ہیں, ہم اسکول کو بچوں کے پاس لے کے جاتے ہیں. تو ہر کمیونٹی کے جو 150-200 گھرانوں کی کمیونٹی ہے, وہیں ان کے کمیونٹی کے اندر ہی ہم اسکول کو اسٹیبلش کرتے ہیں, وہیں کرتے ہیں. اور اس لیے کرتے ہیں کہ بچے کو 5 سے 7 منٹ سے زیادہ واکنگ ٹائم نہیں درکار ہونا چاہیے اسکول آنے کے لیے. وہ 5 منٹ میں اپنے گھر سے نکل کے ہمارے اسکول میں پہنچ جاتے ہیں, اور اس میں نہ والدین کو کچھ پریشانی ہوتی ہے کہ کتنی دور جا رہے ہیں, ان کا بھی ایکسیس ہوتا ہے, وہ بھی آ کے دیکھ سکتے ہیں. تو اسکول کو ہم ان کے پاس لے کے جاتے ہیں, ان کو اسکول میں نہیں بلاتے. اور پھر ایک کمرے کا اسکول ہوتا ہے, اور اس میں جو ہے ان کے جو بچوں کی ٹیچنگ کا میتھڈ ہے وہ ڈیجیٹل ٹیبلٹس ہیں. اس پہ پہلے دن سے وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں, اور ان کی لرننگ اس لیے زیادہ ہوتی ہے کہ بچے کا آپ نے دیکھا ہے کہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے بھی آپ دیں ان کے ہاتھ میں موبائل دیں تو اس سے کھیلنا شروع کرتے ہیں, اور 1-2 دن میں 3 دن میں وہ اتنا جان جاتے ہیں, کھولنا بند کرنا, اس کو کیا چیز کیا کرتی ہے, وہ سب ان کو پتہ لگ جاتا ہے. یہ بچے جب ٹیبلٹ پہ بیٹھتے ہیں اور ایسے بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں جہاں کبھی کسی اسکول میں نہیں گئے ہیں, کسی اس قسم کے الیکٹرانک گیجٹ سے انہوں نے کا واسطہ نہیں ہوا ہے, وہ اسے بیٹھتے ہیں اور پہلے دن سے ان کی استعداد جو ہے نا بڑھنی شروع ہو جاتی ہے, اور ودن 2 to 3 weeks وہ اتنا سیکھ جاتے ہیں کہ وہ جو ڈفرینٹ لرننگ ایپس ہیں ان کو کھول کے اس پہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا, اب مجھے تھوڑا سا بتائیں, کیونکہ ابھی آپ نے ٹیبلٹس کا ذکر کیا, تو ابھی آپ نے کہا وہ لرننگ فیز میں ہوتا ہے, تو اس میں آپ نے کس طرح کو بچوں کو ایکٹیویٹیز دی جاتی ہیں, کیا کتنے قابل ہو جاتے ہیں آئی تھنک کہ وہ اپنے ایک سوسائٹی کے ساتھ موو کر سکیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. اس میں دیکھیں وہ بچہ اس لیے اتنی تیزی سے سیکھتا ہے کہ دیز آر آل گیمیفائڈ ایپس, یہ وہ کھیلتے کھیلتے سیکھتا ہے. اس کو کوئی خصوصی طور پہ آپ صرف یہ نہیں دکھاتے کہ بس ABCD آ رہا ہے, اس میں کھیل ہو رہے ہیں, بچہ کھیل رہا ہے, وہ کھیلتے وہ ABCD بھی سیکھتا ہے, الفاظ بنانے بھی سیکھتا ہے, الفاظ کے معنی بھی سیکھتا ہے, اسی طرح وہ اردو میں یہ سیکھتا ہے, اسی طرح وہ میتھس سیکھتا ہے, سب گیمیفائڈ ہے. تو بچے کا انٹرسٹ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ کھیل رہا ہوتا ہے اس سے, اور جتنی بھی وہ تعلیم حاصل کرتا ہے وہ کھیل میں حاصل کرتا ہے. اچھا, مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ اس ماڈیول کا ایگزامز ہوتے ہیں, اور اس میں جو آپ نے کہا کہ آپ 5 سال سے وہی 17 سال کے جو بچوں کی بات ہوئی تھی, تو اس میں کتنے ایج کے جو بچے ہوتے ہیں وہ ایک ہی کلاس میں ہوتے ہیں؟ تھوڑا سا مجھے یہ بھی بریف کر لیجیے گا, کیونکہ ابھی یہی بات ہو رہی تھی کہ یہ ایک ایسا اسکول ہے جس کو آپ کو خود نہیں جانا, اسکول خود آپ کے محلے میں, آپ کی کمیونٹی میں آ رہا ہے, تو وہ کس طرح سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں, کیونکہ وہ کیونکہ تھوڑا سا ڈفرینٹ آپ کا ماڈیول ہو گیا عام اسکولوں سے. دیکھیں ہم پہلے تو ہم کمیونٹی کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ جہاں پہ ایسے بچے موجود ہیں کہ وہ اسکول نہیں جا رہے, ان کی تعداد ایک خاص تعداد ہونی چاہیے
جہاں کہ ہم اسکول اسٹیبلش کر سکیں. جب اس کمیونٹی کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تو پھر ایک کمیونٹی آؤٹ ریچ کا ہمارا پروگرام ہے, وہ ہم کرتے ہیں, اور ہم ہر گھر میں جاتے ہیں اور ان کے والدین سے بات کرتے ہیں, تعلیم کی اہمیت اجاگر کرتے ہیں, انہیں بتاتے ہیں کہ اگر آپ اپنے بچے کو تعلیم دیں گے تو ان کی زندگی آگے کتنی بہتر ہو سکتی ہے. تو ہمیں تو کوئی ایسا والدین ملتے نہیں ہیں جو یہ کہیں کہ نہیں ہم نہیں اپنے بچے کو پڑھانا چاہتے ہیں. Very nice. سب والدین چاہتے ہیں اپنے بچوں کو پڑھانا, بس ان کے پاس مواقع نہیں ہیں, ان کو اس چیز کی وہ نہیں ہے کہ وہ چلے جائیں. ہم اسکول ان کے پاس لے جاتے ہیں, ان کا کوئی اس پہ خرچہ نہیں ہے, انہوں نے بچے کو صرف بھیجنا ہے اسکول کے اندر. اور جب وہ آگے دیکھتے ہیں کہ یہ تو کوئی نئی چیز ہی ہو رہی ہے, یہ بچے ہمارے کیا کر رہے ہیں, یہ تو کسی ٹیبلٹ پہ سیکھ رہے ہیں. اسی طرح سے یہ شوق بڑھتا جا رہا ہے. ہر کمیونٹی کے اندر ہم ایک کمیونٹی آؤٹ ریچ کا باقاعدہ پروگرام ہے, اور ہم صرف یہ نہیں کر رہے کہ بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں اسکول میں, وہ اس کمیونٹی کی بہت اپلفمنٹ کر رہے ہیں. جو بچیاں اور جو ٹیچر جو ہم جن کو فیسیلیٹیٹرز کہتے ہیں, وہ اسی کمیونٹی سے ہم لیتے ہیں. اچھا, ویری اسی نائس. کمیونٹی سے. اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی کوئی بچیاں ہیں جنہوں نے میٹرک کیا ہوا ہے, انٹر کیا ہوا ہے. ویسی جب بچیاں ہمیں ملتی ہیں تو ہم ان کو لے کے آتے ہیں, اور ہمارا ٹریننگ سینٹر جو ہے ان کو باقاعدہ سائنٹیفکلی ٹرین کرتا ہے. جو انیشیل ٹریننگ ہوتی ہے وہ 6 days کی ہوتی ہے, جس میں ان کو ٹیبلٹ کے بارے میں سارا بتا دیا جاتا ہے, بچے کس قسم کے ہیں, ان کے ساتھ آپ نے کا کیا بیہیویئر ہونا چاہیے, آپ کا کیا رول ہوگا کلاس کے اندر. یہ سب ٹریننگ ان کو فرسٹ 6 days کی ٹریننگ میں دی جاتی ہے. تو یہ اسی کمیونٹی سے ہوتی ہیں. اب جب آپ ان بچیوں کو لے کے آ رہے ہیں تو اول تو یہ اسی کمیونٹی سے ہیں, بچوں کو جانتی بھی ہیں اور زیادہ تر والدین کو بھی جانتی ہیں. تو وہ جب والدین آ کے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے ہی محلے کی بچیاں یہاں موجود ہیں تو ان کو بھی بڑی تقویت ہوتی ہے کہ ہماری بچی یہاں پہ بالکل سیف ہے اور سیف ماحول میں پڑھ رہی ہے. اور یہ سینٹیمنٹس ہم بار بار سنتے ہیں ان سے, ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے یہاں آ کے دیکھ کے کہ یہاں تو بہت اچھا ہے, ہماری بچی بڑے آرام سے آ سکتی ہے, بہت اچھی طرح سے پڑھتی ہے, اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے یہاں ان کو دیکھ کے. پہلے میں بتاؤں کہ ہر بچے کی اپنی ایک آئی ڈی ہے. جب بچہ اسکول میں آتا ہے وہ ٹیبلٹ کھولتا ہے تو وہ اپنی آئی ڈی فیڈ کرتا ہے اس کے اندر. جب آئی ڈی فیڈ کرتا ہے تب وہ آگے بڑھ سکتا ہے, اور وہ وہیں سے شروع کر سکتا ہے جہاں اس نے چھوڑا تھا, اور جس حد تک اس نے اس کے اوپر عبور حاصل کر لیا. اس سے آگے بڑھ نہیں سکتا جب تک کہ وہ اس لیسن کو اچھی طرح سے سمجھ نہیں لیتا. اچھا, پھر تو بڑے مزے کی بات ہے کہ پھر تو آن لائن کلاسز بھی ہو سکتی ہوں کیونکہ بچے کی آئی ڈی, اور کبھی ایسا کچھ لاک ڈاؤن ہوتا ہے یہ چیزیں. یہ 100% ہو سکتی ہیں, بٹ یہ ہے کہ ان علاقوں میں تو بجلی بھی نہیں ہے تو آپ وہاں تو آن لائن انٹرنیٹ ہوگا نہیں ہوگا. ہمارے اسکول تو یہ ہے کہ جن میں ہم نے سب کو سولر انرجی پرووائڈ کی. ہر اسکول میں سولر پینل لگے ہوئے ہیں, تو ہمارے یہاں بجلی نہیں جاتی ہے. ہم گرڈ کی بجلی استعمال ہی نہیں کرتے, ہم صرف سولر انرجی پہ کام لیتے ہیں. اور وہیں ہمارے پاس جگہ ہے جہاں پہ یہ ٹیبلٹس ایک سیشن کے بعد دوسرے سیشن سے پہلے ریچارج ہوتی ہیں, اور دوسرا جب جو بچے آتے ہیں سیکنڈ سیشن کے لیے یا تھرڈ سیشن کے لیے وہ چارج ہو چکی ہوتی ہیں, تو وہ اس پہ کام کرتے ہیں. تو بجلی اور سارا جو یہ سلسلہ ہے یہ کورڈ ہوتا ہے اور ہمارے ہیڈ آفس سے کنیکٹڈ ہے. ہم اپنے ہیڈ آفس سے, چاہے اسکول کہیں بھی ہو, کسی بھی جگہ ہو, سندھ میں, پاکستان میں, کہیں پہ بھی, ہم بیٹھے ہوئے وہاں ہر اسکول کو دیکھ سکتے ہیں وہاں ہو کیا رہا ہے اس وقت, وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اور بچوں کی جو اٹینڈنس ہے وہ بھی ڈائریکٹلی ہمارے پاس ریکارڈ ہوتی ہے. اٹینڈنس بڑھتی جاتی ہے اگر فار سپوز آپ نے کہا ایک روم میں ہوتا ہے, تو اگر فار سپوز اگر نمبر انکریز ہو جاتے دین ہم ایک کلاس میں 25 بچوں کو اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں, اور ایک دن میں 4 سیشن ہوتے ہیں, یعنی کہ 100 بچے ایک دن میں وہاں پہ تعلیم حاصل کرتے ہیں ایک اسکول کے اندر, ایک کمرے کے اندر. تو 25 کا کوہرٹ آتا ہے, وہ 2 گھنٹے کی ان کی سیشن ہوتا ہے, 2 گھنٹے وہ بیٹھتے ہیں پڑھتے ہیں, اس کے بعد دوسرے 25 بچے آتے ہیں, وہ پڑھتے ہیں بیٹھتے ہیں پڑھتے ہیں, اور اس کے بعد تیسرے اور چوتھے, اس طرح سے 100 بچے ایک دن میں اس اسکول میں تعلیم حاصل کرتے ہیں. اچھا, میں نے یہ بھی دیکھا کہ مراد علی شاہ صاحب نے بڑا اس کو اپریشیٹ کیا, اور آپ جو ہے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ بھی مل کے کام کر رہے ہیں, ہمارے جو ایجوکیشن منسٹر ہیں,
تو یہ سلسلہ مطلب کس طرح سے آپ لوگ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ آگے لے کے چلیں گے؟ اور مجھے جس طرح سے یہ بھی بڑی خوشی ہے کہ آپ لوگ کوئی بلوچستان کے حوالے سے بھی سوچ رہے ہیں. جی بالکل. دیکھیں سندھ گورنمنٹ کا تو اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے. ان کی اعانت کے بغیر ہم اتنی جلدی اتنی تعداد میں اسکول نہ کھول پاتے. جب ہم سندھ گورنمنٹ کے پاس گئے, خصوصاً مراد علی شاہ صاحب کے پاس گئے اور ان کو اس کے بارے میں بتایا, تو ان کو تو احساس تھا کہ یہ ہمارا مسئلہ بہت بڑا ہے, اور ان کی ایک خواہش ہے کہ جتنے بھی بچے سندھ میں اور اسکول ہیں ان سب کو اسکول میں لایا جائے. وہ اس بات پہ بالکل وہ ہے کہ یہ ہم نے کرنا ہے. تو جب اس ماڈل کا ہم نے انہیں بتایا تو وہ آفے تھرو سے یہ تو بالکل 100% ہم آپ کو سپورٹ کرنے کو تیار ہیں. تو بغیر کسی تردد کے انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ یہ کام شروع کیجئے, بسم اللہ کیجئے, سندھ گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کرے گی اس میں. اینڈ ہم 2 سال سے الحمدللہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور ہمارا تجربہ اس سلسلے میں انتہائی پازیٹیو ہے. بہت ہی ہم خوش ہیں اس کام میں, اور کسی بھی اسٹیج پہ جو ضرورت ہو وہ الحمدللہ پوری کرتے ہیں. تو ہمارا تجربہ تو بہت پازیٹیو ہے, بہت اچھا ہے سندھ گورنمنٹ سے کام کرنے کا. گڈ لک بلوچستان گورنمنٹ کے ساتھ بھی اچھا ہو. دیکھیں ہمارا ارادہ تو پورے پاکستان کو کور کرنے کا ہے, اور انشاءاللہ ہم کریں گے. ہم آلریڈی بلوچستان میں جانے کے لیے مختلف اداروں سے بات کر رہے ہیں. وہاں جانے کے لیے ہمیں کچھ لوازمات چاہیے, کچھ ایک انیبلنگ انوائرمنٹ چاہیے. اس کے لیے ہم لوگوں کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ مل کے وہاں پہ کام کریں. ابھی بھی اس وقت جیسے آپ مجھ سے آج بات کر رہی ہیں, گزشتہ کل ہماری ایک میٹنگ تھی, جو ایک ادارہ وہاں کام کر رہا ہے وہ ہمارے پاس آئے ہوئے تھے. تو وہ ہم سے کہہ رہے تھے کہ جی آپ تعلیم پہ کام ہم نے کہا جی ہم بالکل کریں گے. تو اس پہ کام آلریڈی ہم نے شروع کیا ہوا ہے. 2-3 اداروں کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں, اور میری خواہش ہے اور میری امید ہے کہ ہم اگلے 6 مہینے کے اندر وہاں پہ بھی اپنے اسکول کھول پائیں. تو انشاءاللہ اس پہ کام ہو رہا ہے, ضرور کریں گے. اور اسی طرح ہم آزاد کشمیر میں بھی کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہاں پہ بھی پروجیکٹ پہ ہم کام کر رہے ہیں. اور ہمارے لیے پورا پاکستان ایک ہے. ہم ہر جگہ پاکستان میں جہاں بچے اسکول سے باہر ہیں, تعلیم سے فیض یاب نہیں ہو رہے ہیں, ہماری کوشش ہے ان سب بچوں کو اسکول لایا جائے اور ان کو پڑھایا جائے, تاکہ پاکستان ایک تعلیم یافتہ ملک کہلائے, اور یہاں پہ ان ایجوکیٹڈ بچے موجود ہی نہ ہوں انشاءاللہ. ایسے ہی. اچھا ڈیفینیٹلی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہم جب ایسے کام میں رہتے ہیں, مطلب ایک طرح سے مشن ہی ہے, جہاد ہی ہے, بیکاز بچوں کو پڑھانا, پیرنٹس کو بھی دیکھنا, پھر پیرنٹس کی بھی کاؤنسلنگ ہوتی ہے بہت زیادہ. تو اس میں ہمارے دیکھیں اوورسیز پاکستانی بڑے انوالو رہتے ہیں, اور جو فاؤنڈر ہیں وہ خود یہاں نہیں ہوتے, یو ایس میں ہوتے ہیں. بٹ آپ لوگ کی کوآرڈینیشن کیسے رہتی ہے تھرو آؤٹ اور چیزوں کو کرتے ہوئے؟ ٹیچ دا ورلڈ فاؤنڈیشن کے جو فاؤنڈرز ہیں وہ واقع امریکہ میں رہتے ہیں, مگر وہ امریکہ میں کم ہوتے ہیں, پاکستان زیادہ ہوتے ہیں. دل تو ویسے بات ٹو بی ویری آنیسٹ سب کے دل پاکستان میں ہوتے ہیں. تو وہ ٹریول بھی بہت فریکوینٹلی کرتے ہیں, اور کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ وہ 24 گھنٹے میں سے کم از کم 4 سے 5 گھنٹے کنیکٹڈ نہیں ہوتے کسی نہ کسی سے. ٹیچ دا ورلڈ کے کسی بھی کے ایسوسیٹ سے وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, وہ بات کر رہے ہوتے ہیں, وہ پلانس بنا رہے ہوتے ہیں. تو ایوری ڈے آف دا ویک, ایون آن سنڈیز. آپ لوگ میٹنگس رہتی ہیں سنڈیز کو بھی؟ اگر ضرورت ہوتی ہے تو بالکل رہتی ہیں. ہم سنڈیز کو بھی, دیکھیں ہر چیز ضرورتاً ہوتی ہے. ویسے تو چھٹی ہوتی ہے ہمارے سیٹرڈے اور سنڈے, مگر اگر ضرورت ہے تو ہم کریں گے. مگر ویک ڈیز جو ہیں وہ سارے اسٹرکچرڈ ہیں سارے کے سارے, اور وہ وہاں بیٹھ کے بھی جب نہیں ہوتے وہاں, اول تو وہ یہاں بہت زیادہ ٹائم گزارتے ہیں, جب آتے ہیں تو 6 سے 8 ویک یہاں پہ گزارتے ہیں, پھر چلے جاتے ہیں مہینے بھر کے لیے. جب وہاں ہوتے ہیں وہاں سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں ڈیلی, اور ان کی کسی نہ کسی سے گفتگو ہو رہی تھی. ہماری زوم میٹنگز جو ہیں تقریباً روز ہی ہو رہی ہوتی ہیں, اور ہر ٹاپک پہ ہوتی ہیں. تو وہ وہاں بیٹھ کے بھی کلی طور پہ یہاں کی آپریشن میں شامل ہوتے ہیں. تو ہمارے 2 ہیں جو شفیق خان صاحب ہیں وہ رہتے ہیں. دوسرے ایک صاحب جو ہمارے فاؤنڈر ہیں وہ ہی از اے پروفیسر ایٹ MIT اور سلون اسکول آف بزنس میں. وہ بیہائنڈ دا سین کام کر رہے ہوتے ہیں ڈیولپمنٹل کے, آگے ہم نے اس کو کس طرح سے بڑھانا ہے, کیا کرنا ہے. مگر
انوالو سب ہیں. اچھا یہ سوال مجھے شاید پہلے کرنا چاہیے تھا, میں آخر میں کر رہی ہوں. ویسے تو آپ کا جو ایکسپیرینس ہے ڈیفینیٹلی آپ بڑی سینئر پوزیشنس پہ رہے, ڈائریکٹر بھی, سی او ڈفرینٹ کمپنیز کے, اور ڈفرینٹ پوزیشنس پہ بھی رہے. تو ایسی کیا سوچ آئی, چیز آئی کہ مطلب یو سیٹ کہ اوکے اب میں اپنے بچوں کو, ڈیفینیٹلی ہمارے ہی بچے ہیں سب, اب ان کو جو ہے نا اس تعلیم والے جو راستہ ہے, جو مشن ان پہ لے کر آنا اور ان کے لیے کام کرنا ہے. دیکھیں جب میں یونیورسٹی سے نکلا, میری تعلیم پاکستان میں ہوئی ہے, میں یونیورسٹی سے نکلا, آئی واز لائک اینی آرڈنری گریجویٹ, اینڈ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی نوازش کی کہ کنٹینیوسلی میں ترقی کرتا گیا. اور آپ بہت تھوڑا ہوتا ہے کہ 32-33 سال کی عمر میں کوئی سی ای او بن جائے کسی کمپنی کا. تو آئی واز ویری لکی, اور فرام دین آن پچھلے 35 سال میں نے کئی کمپنیوں کو لیڈ کیا ہے, کئی کمپنیوں کی میں نے کئی جوائنٹ وینچرز باہر کی کمپنیوں کے ساتھ کیے ہیں, ان کو اسٹیبلش کیا ہے, ان کو رن کیا ہے. پاکستان میں دنیا بھر سے بے شمار میں بزنسز لے کے آیا. تو اللہ کا بڑا کرم تھا کہ بڑی ترقی کی, بہت کامیابی حاصل کی. اب آپ کا کیا طریقہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, نماز پڑھ لیں, اس کا شکر ادا کر دیں. دوسرا ٹینجیبل وے کہ آپ کیسے کرتے ہیں. دس فار می از مائی ٹینجیبل وے آف پیئنگ مائی گریٹیٹیوڈ ٹو دا آلمائٹی, کہ آپ نے اتنا کرم کیا, تو اگر تھوڑی بہت میرے پاس صلاحیت ہے تو میں اس کو بروئے کار. اچھا بات آپ نے بڑی اچھی کی. ڈیفینیٹلی ہم جسے ہم کہتے ہیں پاکستان کا ہم پہ قرض ہے, مطلب آئی مین کہ ہم اس قرض کو کیسے اتاریں گے. اب اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے لوگوں کو اس قابل بنایا, تعلیم دی ہے, ایک پوزیشن دی ہے, تو ہمیں کنٹریبیوٹ تو کرنا ہے, وہ قرض واپس کرنا, وہ اسی صورت میں ہی ہو سکتا ہے. اور میں تو سمجھتی ہوں یہ جو تعلیم والی جو چیز ہے نا, ہماری سب چیزوں کو ٹھیک کر سکتی ہے, غربت کو, دیگر مسائل کو, جہالت کو, بہت ساری چیزوں کو. اور تو میں چاہوں گی کہ آج اب یہاں پہ ہیں آپ, کیا میسج دیکھنے والے کو, اسپیشلی پیرنٹس کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ آپ تعلیم جو ہے بچے کی شروع ہوتی ہے اس کے اپنے گھر سے. بچے کا پہلا تربیت گاہ اس کا اپنا گھر ہے. اس کے بعد پھر توجہ دیں اس کی عملی تعلیم کے اوپر, جو پریکٹیکل ایجوکیشن ہے اس کو آپ سب چیزوں پہ فوقیت ان کی تعلیم کو دیں. اگر میں تو اس حد تک کہتا ہوں کہ اگر گھر میں آپ کو 2 وقت کے کھانے کے بجائے 1 وقت کھانا کھانا پڑتا ہے, مگر بچہ اس کی وجہ سے اسکول چلا جاتا ہے, تو آپ وہ واقعی 1 وقت کا کھانا کھائیے, مگر بچے کو اسکول ضرور بھیجیے, بچے کو پڑھائیں ضرور, کیونکہ اس سے نہ صرف آپ کی پوری خاندان کی مستقبل بہتر ہوگا, پاکستان کا مستقبل تابناک ہوگا. کہ اس کو اولین ترجیح پہ رکھیں کہ میں نے اپنے بچے کی گھر کی تربیت اور اس کی عملی ایجوکیشن کے اوپر سب سے زیادہ توجہ دینی ہے. بہت اچھی بات کی. تھینک یو سو ویری مچ ارشد صاحب آپ کے وقت کے لیے, اینڈ وی وش یو گڈ لک, کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ لوگوں کا جو اگلا ٹارگیٹ ہے وہ بلوچستان ہے, وہاں اللہ آسانی کرے, کیونکہ ڈیفینیٹلی ہر خطہ, ہر جگہ, ڈیفینیٹلی ہر صوبہ مختلف اپنا ایک مزاج رکھتا ہے, تو اور تعلیم تو سب کو چاہیے. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے, بہت شکریہ, تھینک یو. جی ناظرین, یہ تھے مائی ریئل پاکستانی ارشد انیس صاحب. آپ نے ان کی گفتگو سنی, اور ڈیفینیٹلی میں ابھی اس زمانے کی بھی بات کروں تو ایک جو چینج ہم جو دیکھتے ہیں, اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ڈرائیور کا اب تو بچی بھی جو ہے کوئی ڈاکٹر بھی بن رہی ہے, کوئی CSS بھی پاس کر رہی ہے. یہ چینج ہے, اور یہ چینج کیسے آ رہا ہے, یہ تعلیم سے آ رہا ہے. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف ہمارے جو ریئل پاکستانی ارشد انیس صاحب یا ٹیچ دا ورلڈ فاؤنڈیشن اس میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہے, یہ ہم سب نے مل کے کرنا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میں یہ بھی کہتی ہوں کہ اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, ایٹ لیسٹ اگر اللہ نے آپ کو تعلیم سے آراستہ کیا ہے, تو آپ اپنے محلے میں یا کہیں پہ بھی کسی بھی بچے کو تھوڑا سا ٹائم بھی دے سکتے ہیں, جس سے پڑھا سکتے ہیں, ضرور پڑھائیں, کیونکہ یہ صدقہ جاریہ بھی ہے. اسی بات کے ساتھ اپنا بے حد خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیں. پاکستان.